الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن لك في النهار سبحا طويلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ سامعین، آج سورۃ المزمل کی آیت نمبر 7 پڑھی گئی۔ پچھلے درس میں آپ کی آیا تھا کہ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، جس کا حاصل یہ تھا کہ رات کی نماز یعنی تہجد اور پھر اس کی دعا، اس کی مناجات، اس کا ذکر، اللہ کی طرف مراقبہ، مشاہدہ، توجہ، انابت جو کچھ ہوتی ہے اس میں انسان کا جسم کے ساتھ، زبان کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی ساتھ دیتا ہے، اور بات جو زبان سے نکلتی ہے وہ اثر بھی رکھتی ہے، اور بارگاہ رب العزت سے وہ قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے۔ اب آج کے درس میں آ رہا ہے کہ حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کے لیے اللہ پاک کہتے ہیں بات کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، البتہ تجھ کو دن میں شغل رہتا ہے لمبا۔ کیا مطلب؟ جی نماز تہجد کی حکمت میں اس کو بیان کیا گیا، یعنی دن میں لوگوں کو سمجھانا، اور دوسرے کئی طرح کے انسان کے مشاغل رہتے ہیں، وہ بھی حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بالواسطہ عبادت ہیں، تاہم بلا واسطہ پروردگار کی عبادت و مناجات کے لیے رات کا وقت مخصوص رکھنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ دن میں انسان فکر مند رہے کہ رات کو کوئی کام نہ آئے، نہ کام کرے، کچھ باتیں مستثنا ہیں، لیکن عادتاً رات کو انسان فارغ رکھے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اگر عبادت میں مشغول ہو کر رات کی بعض حاجتیں چھوٹ جائیں تو کچھ پرواہ نہیں، دن میں ان کی تلافی ہو سکتی ہے۔ یعنی دن میں انسان اتنا اپنے آپ کو نہ تھکا لے کہ رات میں ذکر میں اس کو خلل آئے۔ مطلب یہ ہے کہ دن میں ضروری کاموں کی تکمیل، تبلیغ اور دعوت دین کے لیے آپ کو ادھر ادھر جانا پڑتا ہے، اور ان امور میں آپ مشغول رہتے ہیں۔ رات فراغت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے آپ کو رات کی نماز پڑھنی چاہیے۔ گویا یہ جملہ تمام پچھلے حکم کی علت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دن میں جو دعوت و تبلیغ کا کام ہوگا، نشر و اشاعت دین میں، دین کی حفاظت کی، دین کی اشاعت ہوگی، تو ذکر سے دن کے کام میں انسان کو تقویت ملتی ہے اور اثر پڑتا ہے۔ اللہ ہم تمام کے تمام علماء کو بطور خاص جو دین کا کام کرتے ہیں اور رات کو عبادت سے غفلت میں رہتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق فرمائے۔ 2 ہی رکعت صحیح، تھوڑا ہی صحیح، لیکن رات میں خلوت میں انسان اللہ کا ذکر کرے، تاکہ نبی اکرم حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے یہ حکم دیا ہے اس سے ہم تمام علماء کو بھی مناسبت ہونی چاہیے۔ نماز شب کا بیان یعنی رات کی نماز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو ہمارا رب نچلے آسمان پر نازل ہوتا ہے، اللہ کا نزول اجلال پر ہوتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے کہ مجھ سے دعا کرے اور میں قبول کروں، کوئی ہے کہ مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں، کوئی ہے کہ مجھ سے مغفرت کا طالب ہو اور میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں۔ اللہ کا منادی آواز دیتا ہے، اور استغفر اللہ پوری تقریباً انسانیت میں لوگ اکثریت سوتی رہتی ہے، غفلت میں رہتی ہے، الا ماشاء اللہ چند لوگ ہیں جو عبادت میں متوجہ رہتے ہوں گے۔ یہ روایت امام بخاری اور مسلم کی تھی۔ مسلم کی روایت میں اتنا زائد ہے کہ پھر اللہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتا ہے، کوئی ایسی ہستی کو قرض دینے والا ہے جو نہ مفلس ہے نہ حق تلفی کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اس وقت جو عبادت کرو گے تو تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی، ضائع نہیں ہوگا، ایسے شخص کے پاس جمع ہو جائے گی کہ کل ملے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، رات میں ایک ساعت، ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر ٹھیک اس ساعت میں کوئی مسلمان دنیا اور آخرت کی بھلائی کا اللہ سے طلبگار ہوتا ہے تو اللہ اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کرے وہ ساعت اجابت کے وقت
اللہ اپنے فضل سے ہمیں بیدار کر کے دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کی روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز تھی، اور سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا، اور داؤد علیہ السلام آدھی رات سو جاتے تھے، پھر اٹھ کر ایک تہائی رات میں نماز پڑھتے تھے، پھر رات کے چھٹے حصے میں سو رہتے تھے، پھر ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک ناگا کرتے تھے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز شب یعنی رات کی نماز کا التزام کرو، یہ تم سے پہلے ہوئے صالحین کا طریقہ ہے، رب کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، گناہوں کو ساقط کرنے والا ہے اور خطاؤں سے روکنے والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی حالت دیکھ کر اللہ ہنستا ہے، یعنی پسند فرماتا ہے۔ اللہ کو یہ 3 آدمی بہت پسند ہے، اللہ ان میں ہمیں شمار کر لے۔ ایک وہ آدمی جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اور وہ جماعت ایک جو نماز میں ہمتن مشغول رہتی ہے، اور ایک وہ جماعت جو جہاد میں منہمک ہوتی ہے۔ اس آیت میں قیام اللیل کے حکم کی حکمت و مصلحت کا بیان ہے۔ یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت کے لیے عام ہے، وہ یہ کہ دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح دوسرے سبھی حضرات کو بہت سے کام چلنے پھرنے کے رہتے ہیں، بازار ہے، سودا ہے، سلف ہے، انتظام ہے، فارغ البالی سے عبادت میں توجہ مشکل ہو جاتی ہے۔ رات کا وقت اس کام کے لیے رہنا چاہیے کہ بقدر ضرورت نیند اور آرام بھی ہو جائے اور قیام اللیل کی عبادت بھی زندہ ہو جائے۔ فقہا نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ علماء و مشائخ جو تعلیم و تربیت اور اصلاح خلق کی خدمتوں میں لگے رہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ یہ کام دن ہی تک محدود رہنے دیں۔ رات کا وقت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری اور عبادت کے لیے فارغ رکھنا بہتر ہے، جیسا کہ علماء سلف کا تعامل اس پر شاہد ہے۔ کوئی وقتی ضرورت دینی، تعلیمی، تبلیغی کبھی اتفاقاً رات کو بھی اس میں مشغول رکھنے کی داعی ہو تو وہ بقدر ضرورت مستثنیٰ ہے۔ اس کی شہادت بھی بہت سے حضرات فقہا کے عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں جو یہ جملہ آیا ہے، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اس آیت میں ایک ایسی عبادت کا حکم ہے جو رات یا دن کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر وقت اور ہر حال میں جاری رہتی ہے، وہ ہے ذکر اللہ۔ انسان اللہ کا ذکر کرے، اللہ اللہ اللہ، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، درود پاک۔ اور مراد ذکر اللہ کے حکم سے اس پر مداومت ہے، ایسا نہیں کہ تھوڑا سا ذکر کیا غفلت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، ہماری تو پوری زندگی غفلت، پوری زندگی، بلکہ عبادت کا وقت بھی غفلت ہی میں گزرتا۔ ذکر بھی کرو، اس میں دنیا بھر کے خیالات ہی آتے ہیں، اللہ بس ہمارا محافظ ہے۔ کیونکہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل ذکر نہ کرتے ہوں، اس لیے اس حکم کا منشا دوام ذکر ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ جو بزرگان دین کی یہاں ہے کہ خلوت در انجمن، انسان کہیں رہے، کسی حال میں رہے، زبان دنیا کو دے دے، جسم دنیا کو دے دے، لیکن دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور یہ نعمت بغیر خلوت میں ذکر کے انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ کسی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا نام سیکھنا چاہیے، اور اپنے مرشد کے بتائے ہوئے طریقے پر انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کو ہمہ تن ہمہ وقت ذکر کی نعمت میسر ہو جائے تو اس کے لیے مجاہدہ بہت ضروری ہے۔ اللہ والوں کی صحبت انسان کو کیمیا بنا دیتی ہے، صحبت میں انسان کندن ہو جاتا ہے۔ ذاکر کے پاس انسان رہتا ہے تو اس کے ذکر کی برکت سے انسان خود بھی ذاکر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔